قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم وفي رواية أبي داود من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سائر الكواكب وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء جناب محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ اللہ حی قیوم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ایسی زندگی عطا فرمائے جو شرک سے اور بدعات سے پاک ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کرتے ہوئے یہ زندگی گزرے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے گزر جائے۔ دعا ہے کہ اللہ حی قیوم حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے اللہ منافقانہ صفات رکھنے والی منافقوں کی منافقت سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ جھگڑالو بنائے، نہ جھگڑالو لوگوں سے واسطہ بنائے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اللہ رب رحمان سورۃ الزمر کے اندر
اور اسی طرح اللہ حی قیوم سورۃ التوبہ کے اندر اور قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات بینات میں اللہ پروردگار علماء اور علم کی فضیلت کا بیان فرماتا ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے اور علم کے حاصل کرنے والے علماء کرام ان کی فضیلت اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور اسی طرح علم اور علماء کی فضیلت پر جناب نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک، اسلام میں شریعت کے اندر علماء کا اور علم کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا بیان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم اور علماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور علم ہی ہے جس سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اور علماء ہی ایسا ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ علم و آگاہی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور علماء اور علم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جب پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کو مدینے کی ریاست بنایا، اور جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرما کر یثرب آمد پر مدینہ پاک میں مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی، تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پہلا کام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادیں رکھیں۔ اس میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باحثیت مزدور بنفس نفیس کام فرمایا، اور یہ مسجد علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، اور مسجد جہاں 5 وقتی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں مسجد باقاعدہ طور پر ایک اسلامی مدرسے کی بھی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی کہ جس مسجد میں صحیح حدیث کے مطابق ایک نماز ادا کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمانا ہے۔ اور یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لکھی ہوئی موجود ہے، اور اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ صفا کی بنیاد رکھی۔ تو مدارس کا اور اہل مدارس کا اور علم کا اور علماء کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آج مدارس کے خلاف نہایت زہریلا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علموں کے خلاف بھی کہ مدارس دہشت گردی کا مرکز ہیں، جبکہ یہ ایک بالکل کالے کلر کا تارکول کلر کا جھوٹ ہے کہ مدارس وہ دہشت گردی کا مرکز ہیں، اور یہ کہ مدرسوں میں حافظ بنانے کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایسے بچوں کو داخل کروایا جاتا ہے کہ جو اللہ نہ کرے دنیاوی طور پر نکمے یا فضول ہوتے ہیں، یا سکول اور کالج کی تعلیم کے اندر بیکار اور نکارہ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اکثر انعام اور اکرام وہ غریبوں کے اوپر ہوا، فقیروں کے اوپر ہوا، مسکینوں کے اوپر ہوا، محتاجوں کے اوپر ہوا، بکریوں اور اونٹوں کے چرواہوں کے اوپر ہوا۔ اللہ کے ہر پیغمبر نبی اور رسول نے کیا کیا؟ وہ بکریاں چرائی ہیں۔
اللہ نے اس کے باوجود انہیں پیغمبریاں عطا فرمائیں، بلکہ اللہ نے بعض کو تو جناب داؤد اور جناب سلیمان کی طرح علیہم السلام پیغمبری کے ساتھ بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں، اور یہ بادشاہتیں نسل در نسل چلتی رہیں اور جاری اور ساری رہیں۔ ہاں جی، یہ مدارس کے خلاف ایک پراپیگنڈا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، کوئی جناب امام عمر ابن خطاب کی طرح اونٹوں کا چرواہا ہے، اللہ اکبر، تو کوئی جناب بلال کی طرح بکریوں کا چرواہا ہے، اور خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل مکہ کی چند کی رات پر بکریاں چرایا کرتے۔ ماہانہ ان بکریوں کے چرانے پر نبی پاک علیہ السلام ان سے مزدوری لیا کرتے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس لیے مکہ کے سرداروں نے، مکہ کے وڈیروں نے اور چودھریوں اور کافروں نے کہا اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا دیتا، اللہ نے پیغمبر اور نبی بنانا ہوتا تو اللہ جو ہے وہ کسی سردار اور چودھری صاحب کو نبی بنا دیتا۔ خیر وہ ایسے سردار اور چودھری تھے کہ ان کے پاس سونا تھا، چاندی تھا، وہ وڈیرے تھے، ان کی بیٹھک تھی، ہاں جی، ان کے پاس لوگ آتے اور جاتے، کھاتے اور پیتے، ان کے پاس بڑی بڑی چوکیں تھیں، لوگوں کا مجمع لگا رہتا۔ ہاں جی، ایسے بھی سردار ہیں کہ جو صرف نام کے بھی سردار ہیں، پلے ان کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کس کے اوپر نازل کیا؟ وہ ظالم اور وہ جاہل لوگ، اللہ اکبر، وہ ظالم اور وہ جاہل لوگ جو مدارس کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں اور شرم نام کی اپنے اندر کوئی چیز نہیں رکھتے کہ مدرسے میں حافظ بنانے کے لیے اور عالم بنانے کے لیے وہ بچہ لے جایا جاتا ہے جو ABC اور الف ب ت پڑھنے میں نکما ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے۔ آپ کو کسی انسان نے نہ پڑھایا نہ لکھوایا۔ پیارے نبی علیہ السلام ایک دن بھی سکول نہیں گئے، حالانکہ اس وقت بھی اس زمانے کے لحاظ سے پرائمری بھی تھی، ہاں جی، مڈل بھی تھا، سکول بھی تھا، کالج بھی تھا، یونیورسٹیز بھی تھیں، سب کچھ موجود تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ایک دن بھی سکول پڑھنے نہیں گئے۔ اور جب جبریل نے کہا کہ اقرا، آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ ہاں جی، تو پیارے نبی علیہ السلام حافظ قرآن بنے یا نہ بنے؟ جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرآن کے حافظ، اور آپ علیہ السلام کا استاد کون؟ جس نے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن پاک حفظ کروایا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کا سردار جناب حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی پاک علیہ السلام کا قاری ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کا قاری کون ہے؟ جس نے اللہ کے نبی کو قرآن پڑھایا، وہ اللہ وحدہ لا شریک خود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ پیغمبر تو پڑھنے میں جلدی مت کر، جو بھول جائے گا وہ ہم تجھے یاد کروائیں گے، یعنی میں تجھے پڑھاؤں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اپنے زمانے کی نہ ABC پڑھی نہ الف ب ت پڑھا۔ مدرسے میں الف با تا پڑھایا جاتا ہے، سکول میں الف ب ت سے جیم ا خ پڑھایا جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو بڑا گمنڈ اور بڑا غرور ہوتا ہے کہ جناب یہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے، در حقیقت وہ اصلاً جاہل ہوتا ہے کہ جناب اس نے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی ہے، یہ سکول اور کالج سے جناب ہاں جی یہ پڑھا ہوا ہے، یہ دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہے۔ جس پیغمبر نبی امی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے سکول نہیں پڑھا۔ تو اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مدرسوں میں ان کو داخل کیا جاتا ہے کہ جو سکول میں نالائق ہوتے ہیں، تو یہ اعتراض جاہلانہ ہے، اور یہ مدارس اور اہل مدارس کے خلاف پراپیگنڈا ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پڑھنا ہے، یہ علم ہے۔ یہ ABC اور یہ 1 2 3 یہ تو دنیا داری کا، روزی روٹی کمانے کا، پیسہ کمانے کا، لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کا ایک ہنر ہے اور ایک گر ہے، علم کوئی نہیں ہے۔ علم ہے اللہ کا قرآن اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان۔ ورنہ ابو جہل اپنے زمانے کی ABC بھی جانتا تھا، ابو جہل اپنے زمانے کا 1 2 3 بھی جانتا تھا، لیکن اسلام نے عمر بن ہشام کو کیا کہا؟ ابو جہل کہا۔ اس کی ماں نے اس کا نام عمر رکھا تھا۔ اسلام نے، شریعت نے اور شارع نے بتایا کہ یہ ابو جہل ہے، جہلاں دا پیو، جاہلوں کا باپ ہے۔ علم اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور سیرت کا حاصل کرنا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا ذرا یہ بتلاؤ کہ علم والے اور جاہل بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ ہم نے چونکہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ سمجھا کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے کھاؤ کماؤ مر جاؤ، اس لیے دنیاوی علم کی تو قدر و قیمت ہے، لیکن دین کے علم کی اور شریعت کے علم کی اور علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جبکہ دنیا کا علم صرف دنیا تک ہے۔ یہ پڑھے گا، لکھے گا، کمائے گا، کھائے گا، پھر مر جائے گا، خلاص ختم ہو گیا معاملہ۔ اور دین کا علم وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر کے اندر بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی کام آ جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کیا وہ ایک شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المجادلہ اللہ وحدہ لا شریک نے آیت نمبر 11 میں فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعا کے اندر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو کوئی بھی مسلمان حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص بھی کسی راستے پر چلتا ہے، کہیں سفر کر کے جاتا ہے حصول علم کے لیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے معہد العالی مرکز طیبہ مرید کے میں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔
اب یہ فضیلت دنیاوی علم والے کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت کہ جو شخص اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سیکھنے کے لیے چلتا ہے اور سفر کرتا ہے، ایک ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر کو نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ سنن نبی داود اور جامع ترمذی کی یہ روایت علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ اس حدیث کے اندر کثیر بن قیس روایت کرتے ہیں، کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود تھا دمشق کی جامع مسجد میں، دمشق شہر کی جامع مسجد میں۔ کثیر بن قیس کہتا ہے کہ میں ابو درداء کے ساتھ موجود تھا، ایک آدمی آیا صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میں مدینہ پاک سے آیا ہوں۔ میں دمشق اور شام میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہا کہ ابو درداء میں تمہارے پاس مدینہ طیبہ، مدینہ الرسول، مدینہ پاک، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر سے اتنا دور کا اور لمبا سفر کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور مجھے معلوم ہوا کہ ابو درداء تو نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہے، اور مدینہ پاک سے شام آنے کا میرا فقط یہی مقصد ہے، میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا، صرف اسی حدیث کے لیے جسے تو بیان کرتا ہے۔ میں مدینے سے دمشق شام میں آیا ہوں۔ ہاں جی، تو جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو شخص حصول علم کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ یعنی طالب علم جب سفر کرتا ہے تو وہ جنت کے راستوں پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ جنت کس طریقے پر ملے گی؟ جب ہمیں اللہ کا قرآن آتا ہوگا، جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کریں گے تو جنت کا راستہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ابو درداء کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ وہ طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی طالب علم کی خوشی کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے پاؤں تلے بچھا دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کا مقام کتنا بڑا اور طالب علم کا مقام کتنا بڑا ہوا۔ اور ابو درداء کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں کی مخلوق بھی اور زمینوں کی مخلوق بھی وہ طالب علم کے لیے جو قرآن پڑھنے گیا ہے، جو حدیث پڑھنے گیا، جو عالم بننے گیا، جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا زمین و آسمان میں موجود مخلوق وہ طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ ہاں جی، اور فرمایا والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں پانی میں علماء کے لیے دعا کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں علماء کے لیے دعا کرتی ہیں۔
جب بچے کو قرآن پڑھانے کی باری آتی ہے تو قاری صاحب، ہاں جی، جب بچے کو کلمہ سکھانے کی باری آتی ہے تو قاری صاحب، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو قاری صاحب جنازہ پڑھاؤ، اور اس کے باوجود بھی بد نصیب آدمی کی زبان پر ہائے ہائے مولوی کی رٹ لگی رہتی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے، اپنے اعمال کو دیکھنے کی بجائے، دنیا دار بندہ اس کے سینے میں علماء کا، قاریوں کا، مولویوں کا بغض بھرا ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو درداء کی اس روایت میں، کثیر بن قیس کی اس روایت میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء وہ پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ علماء کا دشمن در حقیقت کس کی دشمنی اپنے سر پر لے رہا ہے۔ فرمایا کہ عالم کے لیے مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کو عبادت کرنے والے پر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے عالم کو عبادت گزار بندے پر چاند کے ساتھ مثال دی۔ ہاں جی، عالم کی عبادت گزار پر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ انبیاء نے وراثت کے اندر درم و دینار نہیں چھوڑا۔ انبیاء کی چھوڑی ہوئی وراثت کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے دین کا علم ہوتا ہے۔ ہر عالم اپنے حصے کے بقدر اس میں سے حاصل کر پاتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اور اللہ کے قرآن نے علماء کی اور علم کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ وہ حضرات علماء کرام ہیں۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ رب کریم مزید اللہ اپنی کتاب کا اور اپنے پیغمبر کی سنت اور سیرت کا اور علم اور علماء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔